الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم لوگ سورہ تکاثر کو تدبراً اور اس کو تفکراً دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ہم میں سے جو بھی انسان آج تک دنیا میں آئے سب اپنے اپنے قرآن پاک کے بڑے بڑے مفسرون اور بڑے بڑے ایسے لوگ جن کا ہم کام پڑھتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں ان سے اور آپس میں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ کوئی بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ قرآن پاک کا صحیح معنی اور مطلب اس شخص کو پتہ لگا، سوائے کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایکسپلینیشن، صحابہ کرام کی ایکسپلینیشن، تابعین کے آثار، یہ سب چیزیں ہمارے پاس جو ہیں انہی سے مل کر انہی چیزوں کو سب پڑھتے ہیں مفسرون اور اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اپنی زندگیوں کو امپروو کرنے کے لیے۔ تو اسی نیت کے ساتھ آج ہم پھر اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی یاد میں، اللہ کی وجہ سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں سمجھا دیں جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں اور ہمارے عمل میں وہ نہیں آ پاتی۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ہمارے عمل کا حصہ بنائے اور یہ ساری کی ساری ایفرٹ اپنے حضور میں قبول فرما لیں۔ اس میں جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ منع فرما دیں، ختم فرما دیں، رفع فرما دیں اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے نرم کر دیں اور ایسا ہو جائے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور نیتیں بالکل اللہ کی خاطر خالص کرنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بعد اب ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فارمیٹ آف دا پروگرام کچھ ایسے ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے شروع میں لاسٹ ڈے کا جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے، لاسٹ ڈے کا وہ ہم ریوائز کرتے، اور جب ہم وہ ریویژن کر لیتے ہیں 5 منٹ لگیں یا 10 منٹ لگیں تو ہمارا تھوڑا سا ذہن کنیکٹیوٹی میں آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے کل کیا بات کی تھی۔ تو آبویسلی یہ تھرسڈے تک ہماری، منڈے ٹو تھرسڈے یہ سیشن ہوتا ہے اور فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے نہیں ہوتا، تو وی آر میٹنگ آفٹر گیپ۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ ہم نے جہاں پہ لاسٹ ٹائم جس سیشن میں جو باتیں کی تھیں وہ ہم واپس یہاں پر کر لیں۔ تو before I start, I can see a message from Nadia ji. She's saying that Nadia ji, you are saying کہ ایڈمن جو ہیں وہ ریکارڈنگس کے لیے ابھی تک آپ کو نہیں ملی ہے، اور دیکھیں آج بھی میری مارننگ میں ایڈمن مینیجر سے بات ہوئی ہے، وہ چونکہ تقریباً 10-15 سے بھی زیادہ پروگرامس چل رہے ہوتے ہیں نا ایٹ دا سیم ٹائم، تو سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ وقت لگ جاتا ہے کوئی چیزوں کو اپلوڈ کرنے میں، ارینج کرنے میں۔ تو یہ انشاءاللہ آج ہو جائے گا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، اور ریسٹ ایشور کوئی پرابلم نہیں ہے، آئی ایم ہیئر۔ آپ کو کوئی بھی پرسنلی 2 4 5 6 10 لوگوں کو چاہیے ہوں گے تو وہ پرسنلی آپ کو ای میل کر دوں گی یہ پریزنٹیشن جو میں بناتی ہوں، اور ریکارڈنگز بھی جو میں ریکارڈ کرتی ہوں اپنے لیے، جو کہ میں ایک پرسنل ریکارڈنگ اپنی پرائیویٹلی بھی کر کے رکھتی ہوں، تاکہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ایڈمن سے نہیں مل پا رہے ہوتے یا آفیشیلی اپلوڈڈ نہیں ہوتے سیشنز، تو میرے پاس ایک اپنی ریکارڈنگ ہو کبھی ریکارڈ کے لیے۔ تو اگر آپ کو نادر جی بہت ارجنٹ چاہیے تو وہ میں آئی کین گیو اٹ ٹو یو آلویز، ڈونٹ وری۔ اور باقی ایڈمن مینیجرز آر ریئلی ہارڈ ورکنگ، دے آر پوٹنگ اے لاٹ آف ایفرٹس، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان ایفرٹس کو قبول کریں کہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے وداؤٹ اینی لالچ، وداؤٹ اینی پیمنٹس، دے آر ورکنگ جسٹ فار دا سیک آف اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بس پتہ نہیں کتنے لوگوں کی قربانیوں کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں،
تو زینب اکیڈمی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بہت جزائے خیر دے کہ جو یہ سیشنز ارینج کراتے ہیں، اور ان سب کو بھی جو یہاں اللہ کی خاطر کس نیت سے اس سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے عمل کو چینج کر کے اللہ کے پیارے بن سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی مرضی کے مطابق جی سکیں. تو ڈونٹ وری، وی آر ہیونگ دس آن دا ٹاپ آف دا پرائیورٹی کہ یہ ہم نے آپ کو دینی ہے. سارے لنکس جو کہ ریکارڈنگ کے ہیں وہ بھی آئی ہوپ کہ وہ بتا رہی تھی آج سارے گروپس پہ اپلوڈ ہو جائیں گے، تو مے بی وہ سارے گروپس پہ ہی ڈال دیں تاکہ جو لوگ نہیں بھی سیشنز لے رہے مے بی وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ جو آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب ہم دوبارہ سے فوکس کرتے ہیں اپنے لاسٹ ڈے کے ٹاپک کی طرف. دیکھیں سورۃ تکاثر کو ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ادب کیا ہوتا ہے اور ایک طالب علم کے ذہن میں کیا نیت ہونی چاہیے. ہم نے علماء کرام کا ایٹیٹیوڈ پڑھا تھا کہ وہ اتنا کچھ جان کر بھی سر جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، جبکہ ہم اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھیں وی آر سو امپیشنٹ اینڈ سم ٹائمز وی آر سو ایگر ٹو ٹیل اینڈ اسپریڈ دا نالج اینڈ ٹو کریکٹ دا پیپل، کہ ہم وہ پھر ایک رائٹ آرڈر کو بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا کرتا تھا. ہم نے علماء خلف علماء سلف کے بارے میں پڑھا پہلی 2 کلاسز میں، اور ان کی ایٹیٹیوڈ کو دیکھا. اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی، اور اس کا مفہوم آتا ہے کہ میرے لیے اللہ کے خوف میں رونا 1000 دینار صدقہ کر دینے سے بہتر ہے. یہ لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پتا نہیں کہ میں 1000 دینار صدقہ کرنے کے بعد بھی جہنم کی آگ سے بچوں گا یا نہیں بچوں گا. انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں جب میں روؤں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ضرور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو ہم نے یہ کیٹیگریز بھی ڈسکس کی تھی کہ امام عادل جو ہے وہ عرش کے نیچے ہو، اور اتنے بڑے بڑے جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جو آپ کی میری طرح اس کیٹیگری کے لیے تو کوشش کر ہی سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کی خشیت میں، اپنے اللہ کی یاد میں، اور اپنے گناہوں پر اور اپنے عمل کی کمزوری پر اکیلے میں رو لیا کرے. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. حدیث قدسی میں بھی آتا ہے اخرجو من النار من ذکری یوما او خافنی فی مقام، کہ ان کو نکال دیجئے دوزخ میں سے جس نے ایک دن بھی، اس شخص کو نکالو جس نے مجھے یاد کیا تھا اور جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تھا. اور ابن ماجہ کی بھی ایک حدیث آتی ہے کہ یہ جو مومن ہے اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو ثم تصیب شیئا من حر وجہ الا حرم اللہ علی النار، کہ اللہ اس کے چہرے پہ ذرا سا ایک آنسو ٹپک گیا نا، ذرا سا لگ گیا اس کے چہرے پہ، تو اللہ اس چہرے کو آگ سے بچا لیا کرتے ہیں. تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم بھی سختیاں نہ کریں ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کو فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے کو ایک دم جج نہ کریں، ایک دم لوگوں کو پریشرز نہ دیں. یہ بات ہم نے کی تھی کہ اللہ کو جلدی نہیں ہے، لگتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوراً سب کو ٹھیک کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو وقت دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ٹائم دیتے ہیں، اور کس طریقے سے پھر وہ آہستہ آہستہ آپ اور میں بھی تو کسی کی بات سن کے ہی کبھی بدلے ہوں گے نا. مجھے اپنا تو یاد ہے آج تک کہ ابھی 7-8 سال پہلے تو میرا بالکل کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں تھا علم سے یا دین سے یا کوئی ایسی باتوں سے. بس کبھی نمازیں پڑھ لیں، 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، اور بس یہی کہ جیسے انسان جی رہا ہوتا ہے کہ اپنی کھانا پینا اچھا ہو، اور بس اس کے کپڑے فیشن صحیح ہوں، اور بس وہ اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ کانٹمپریری والی وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہو. بس یہی چیزوں کی فکریں ہوتی ہیں نا ہمیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پھر کسی کی بات سنوا کے ہمیں چینج کیا، کیسے دل نرم کیے ہمارے، تو ہم بھی ایسے ہی بن جائیں ایک دوسرے کے لیے نا. جامع ترمذی میں بھی آتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں ایسی جن کے اوپر 3 قسم کی آنکھیں جن پہ آگ حرام ہے، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں خشیت میں روئی ہو، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو جاگتی ہو اسلامی سرحدوں کا پہرا دینے کے لیے، اور عین قدت من محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے. یہ ہم نے حدیث بہت ڈیٹیلز میں پڑھی تھی ہر ایک کیٹیگری. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے نا محارم اللہ والی بات بھی آتی ہے ایک جگہ پہ. تو یہ عینان لا تمسہم نار، یہ ایک ایسی آنکھوں کے بارے میں جامع ترمذی میں، اور یہ پورا پھر آگے آنورڈ چیپٹر ہے جس میں اور بھی ریلیٹڈ احادیث ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو کہ صحیح ابن حبان کی روایت میں آیا تھا کہ ہم
کہ اپنے بندے میں 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا بس قیامت کے دن وہ میں اس کو نہیں ڈرنے دوں گا, اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو بس پھر قیامت کے دن اس کو خوف اخفتہ یوم القیامہ وَإِذَا آمَنِّي فِي الدُّنْيَا, جو دنیا میں امن میں رہا یعنی کہ اس کو ڈر ہی نہیں, اس کو کوئی پرابلم نہیں. یہ امن وہ والا نہیں ہے کہ کوئی سکون اور چین سے رزق حلال کما کے زندگی گزارا. یہ امن وہ ہے کہ بس جو دل میں آیا کر لیا, کہ بس جو میری مرضی ہوگی, جو میرے ریسورسز ہوں گے, آئی نیڈ ٹو لیو ونس, آئی نیڈ ٹو انجوائے مائی لائف, یہ والا ایک ایٹیٹیوڈ. تو بس پھر اس کو کیا ہوگا, اخفتہ یوم القیامہ, میں اس کو قیامت کے دن ڈراؤں گا. تو بات تو یہ ہے کہ یہ جو تمام باتیں ہیں اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ہمارے ایکچولی ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ہیں اور اس پہ سوچنے کے لیے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں. نیکسٹ فارورڈ ہوتے ہیں تو ہم نے جو میں مطلب بیکورڈز آپ کو سارا اس کا ریپیٹ کروا رہی ہوں, آئی ایم گوئنگ بیکورڈز. تو پھر یہاں پہ بھی آپ نے ایک بات بھی ہم نے دیکھی تھی کہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں ہر روز اللہ کی راہ میں بہت دیا کرتے ہیں, نیکیاں کیا کرتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا. یہ ایٹیٹیوڈ سیکھنے کے لیے ہم نے یہ اس بات پڑھی تھی, اور آج بھی میں نے اسی لیے اس کو کمپوز کیا یہ پاور پوائنٹ میں کہ ہم ایٹیٹیوڈ سیکھیں. ينفقوا من نہاری, وہ دن میں خرچہ کرتے تھے, اللہ کی راہ میں نیکیاں کرتے تھے, صدقات کرتے تھے, وہ بکاؤ من اللیل, اور رات کو رویا کرتے تھے کہ اللہ قبول فرما لیجیے گا, اے اللہ اس ایفرٹ کو, اس کمزور ایفرٹ کو اپنی حضور میں اس کو قبولیت کا شرف بخشیے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور عرش کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا, یہ بات ہم ابھی کچھ کر چکے, اور اس دن تو بہت ڈیٹیل میں کی تھی کہ وہ 7 لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا, اور ان میں ایک وہ بھی ہے جس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ اللہ سے اس نے خشیت سے وہ رویا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, آپ کو پتہ ہے وہ بات ہم نے کی تھی کہ یمن سے پورا گروپ آیا تھا, اور اس نے آ کے کہا تھا کہ وہ رونے لگ گئے. ظاہر اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا, جب قرآن سنا رونے لگ گئے. تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ جب ان کے دور خلافت تھا, یہ اس وقت کی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی شروع میں قرآن جب سنا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے, حسرت سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے رویا کرتے تھے جیسے آپ لوگ رویا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا, پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ کون کہہ رہے ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, یہ تب کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اتنے سارے سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات بھی نہیں ہو رہی, اتنے سارے سالوں کے بعد ہمارے دلوں کی سختی کا کیا عالم ہو گیا ہوگا. تو جب دل نرم ہوتے ہیں نا تو آنکھیں چھلک پڑا کرتی ہیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دل کی سختی کا اپنی اور میری کیا میں آپ سے ڈسکس کروں کہ کتنے سارے لیکچرز ہوتے ہیں, طرح طرح کی کلاسز ہوتے ہیں, طرح طرح کے لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, طرح طرح کی قرآنی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن ہمارے آنکھیں کبھی بھی نہیں روئی, کبھی بھی آنسو نہیں آ رہے ہوتے. یہ کسی کے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تو بھائی ان سے بعد میں کرو, یہ رونے پہلے لگ جاتی ہیں, کوئی ایسی بات. حالانکہ یہ رونا بہت ہی مبارک رونا ہے, اور یہ رونا بہت ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی ایپیٹائٹ کو کم کرتا ہے یہ رونا, اللہ کے سامنے رونا. اور آپ کو پتہ جو سجدوں کی آیتیں ہیں قرآن میں, اس میں اکثر یہ سجدے میں گر کے خروا سجدا و بقیہ کے الفاظ آتے ہیں کہ اس طرح کی سبجیکٹس آتے ہیں اس میں کہ کیسے سجدے میں گر جایا کرتے تھے. آپ سے سم تو اکثر رویا کرتے تھے سجدے میں. تو اللہ کے عرش کے سائے میں امام عادل کی بات ہوئی کہ اتنے بڑی بڑی کیٹیگریز کے ساتھ تنہا بیٹھ کے اللہ کی یاد میں رونے والا شخص بھی اس میں شامل ہے. اور دل کی سختی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ عوام الناس میں تو ہوتی ہے, لیکن اصل میں دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ قسوہ قلبی جو ہے وہ دینی لوگوں میں بہت زیادہ ہو گئی. اب دینی لوگ جو دین کی جن کی بیک گراؤنڈز ہیں ان میں قسوہ قلبی کا بے انتہا زیادہ جو ہے وہ معاملہ خراب ہو چکا ہوا ہے. دین سے جڑے ہوئے لوگ میسیجز تو بہت اچھے شیئر کرتے ہیں, ہم لوگ میسیجز بھی کرتے ہیں, بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے ہم کئی دفعہ پریزنٹیشنز بنا لیتے ہیں, بہت سارے اچھے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ باتیں ہمارے عمل اور کردار کا حصہ ہوں تو وہاں پہ ایک ڈپرائیوڈ انسان فیل کرتا ہے کہ یہ
وہاں پہ ایسے چیزیں نہیں ہیں. زبان کی نرمی جو ہے وہ دین والے لوگ وہ لاسٹ کر چکے ہیں کافی حد تک. اب جب نرمی زیرو ہو جائے گی ہمارے اندر سے تو آپ یہ دیکھیں گے کس طریقے سے ہم کسی کو انسپائر کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو پلٹ دیا کرتے ہیں, یہ خالی انسپریشن کی بھی گیم نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کو پلٹ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کبھی خواتین اپنی حالت پہ پریشان نہ ہوں کہ سم ٹائمز مجھے میری آئیڈیل جاب نہیں ملی, سم ٹائمز مجھے میری آئیڈیل ڈگری نہیں ملی, سم ٹائمز کوئی انسان کو یہ بیریئر ہوتا ہے کہ میں بچوں کی پرورش میں اتنی بزی ہو گئی ہوں, میرے اپنے اولڈ پیرنٹس ہیں میرے ہسبینڈ کے, ان کو ٹیک کیئر کرنے میں اتنی بزی ہوں, گھر کے سارے میکانزم کو obviously ایک میکانزم بھی تو آپ گھر کا رن کر رہی ہوتی ہیں, اس میں اتنی زیادہ مصروف ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے جیسے میری فرینڈز اپنے کیریئر کو پرسو کری ہیں, یا چلے دینی سائڈ پہ لے لیتے ہیں کہ میری دینی فرینڈز جیسے اپنے دین کو پھیلا رہی ہیں, ہم سب نے اکٹھے کورس کیا تھا اور دیکھیں آج دے آر ڈوئنگ سو گریٹ ورک. ایسے کبھی وہ ہر وقت ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں, والنٹیئر کر رہی ہیں ہر جگہ پہ, اور گھر سے باہر وہ اجر سمیٹ رہی ہیں کام کر کر کے. ایسا فیل اگر آئے تو آپ پلیز اس کو کل دیٹ فیل, جسٹ اس فیل کو آپ ایک دم سے اس فیل کو اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک دیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ایک ایک ایکشن پہ جو ہم گھر پہ پرفارم کرتے ہیں ثواب رکھا ہوا ہے. اور اللہ کو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ ٹرائلز ہیں, ڈفرینٹ ٹریبولنسز ہیں, ڈفرینٹ چیزوں سے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو پھر ہم یہ باتیں نہیں کریں کہ مے بی کسی کے لیے یہ سب سے بڑا ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے, دن رات کام کر رہا ہے, اور کسی کے لیے یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر رہی ہے, جہاں اس کے بچے امام مہدی کا ساتھ دیں گے, جہاں اس کے بچے وہ تربیت پا کے کل کو جہاد میں حصہ لیں گے, جہاں اس کے بچے تربیت پا کے کل کو عیسیٰ علیہ السلام کی فورس میں اس کی نسلیں لڑیں گی. دیکھیں ہم فوت ہو جاتے ہیں, ہمارے بچے, پھر ان کے بچے, پھر ان کے بچے, یہ تو ایک سیریل چل رہی ہے نا. تو اللہ سے دعائیں مانگے, جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں, جب آپ اور میں اپنی تلاوت کریں روز کی نماز کے بعد, بارش کے وقت ہم لوگ رات کو تہجد میں آنکھ کھل جائے, دعائیں مانگے کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو ایسے رستے پہ قائم رکھیں جس رستے پہ امام مہدی چلیں گے, جس رستے پہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے جب جہاد کریں گے, اللہ ہماری نسلیں ان کے ساتھ سپورٹ کریں, پہلی صف میں کھڑی ہو کے لڑیں. تو اگر مجھے اللہ زندگی دیں تو آپ مجھے ایسا انرجی اور ایسی اسٹیبلٹی عطا کریں کہ میں ان کے ساتھ ہوں, اگر میری زندگی ہے تو یہ ساری باتیں, کیونکہ آپ پتہ صحابہ کرام بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے تھے کہ ہم دین کی خاطر, غزوہ ہند کے لیے ایک صحابی رسول نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ غزوہ ہوگا تو میں بھی پارٹیسپیٹ کروں گا, اور آج اس وسلم نے کہا تھا کہ نہیں وہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہ وقت دور ہے, یہ بات نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی اولادوں کو, ہماری جو ہے وہ نسل آگے چل کے وہ ان کے ساتھ ہماری پروجنی فائٹ کرے باطل کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑی ہو, تو ہمیں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں ثواب دے رہے ہوں گے, اور ہمیں جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ برزخی زندگی میں اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا, گاڈ نوز, ہم نہیں جانتے. تو اصل میں یہ قصوہ قلبی کو بھی آپ نے اور میں نے جو ہے وہ اپنی کریکٹ کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, اور اس سے بھی ہم نے فائٹ کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو یاد ہوگا کہ آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہوئے تھے. ایک ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کی کھانا ان کے سامنے آیا تھا, بہت بھوکے تھے, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور آپ دیکھیں یہ جب وہ گئے ہیں صحابی رسول کے گھر میں, اور کھانا پکنا کا وہ سارا پروسیس اور وہ ٹائم جو تھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وہاں پہ کھانا دیکھ کر رو پڑے. اور سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ آپ ابھی وہ تو رو ہی پڑے تھے, سیدنا ابو بکر صدیق تو خود بھی رو پڑے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جبکہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیونکہ تب تو ہم بھوکے تھے, تو چلے اب تو ہمارے سامنے کھانا ہے, خشک وتر کھجورے ہیں, سرید ہے, سوپ والا گوشت اور رائس, اور اتنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا پائے پراپر طریقے سے نا, مطلب جتنا انہوں نے 2-3 نوالے یعنی کہ چند ایک نوالے ہی کھا پائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ان نعمتوں کے بارے میں, اور یہ سورہ مبارکہ الہاکم التکاثر انہوں نے تلاوت فرمائی, اور انہوں نے کہا کہ نعمتوں کے بارے میں لا تسألن یومئذ عن النعیم, ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. تو یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ان کی شارپ ایکیومن تھی اور احساس ذمہ داری کہ یہ جو آج میرے سامنے فوڈ ہے اس کا مجھے آنسر کرنا ہے, رپلائی کرنا ہے, اور ایک ان کی انٹیلیجنس اور ان کی انٹلیکٹ.
شان نزول بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں اپنی سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ مکیہ سورہ ہے، جو کہ علماء کرام کا ایک بڑا اسکالرس کا چنک کہتا ہے کہ اس میں بنی عبد مناف اور بنی عبد سہم کا واقعہ ہے، جو کہ آپس میں بہت زیادہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا والا سچویشن، جو ہم نے شعر پڑھا بھی ہوا ہے اپنے بچپن میں، تو یہ والا سچویشن رہتا تھا. اور یہ آپس میں اتنی پرائڈ فیل کرتے تھے اپنے گھوڑے، جیسے آج ہمارے پاس کارز ہوں، وہ کاؤنٹ کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنے مردوں پہ بہت فخر کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی تھی. اور مدینہ میں بھی اوس اور خزرج کا ایسا ایک چھوٹا چنک آف اسکالر کہتا ہے کہ مدینہ میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا نزول ہوا. اور آپ کو پتا ہے کہ شان نزول میں اگر دونوں جگہ پر کوئی آیت کا آئے کہ نزول آیا رپورٹ کیا گیا، تو وہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے. کوئی آیتیں ایسی بھی گزری ہیں جو کہ 2 دفعہ بھی نازل ہوئی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہاں پہ بھی ریسائٹ کی ہو، مدینہ میں بھی اوس اور خزرج کے واقعے میں انہوں نے ریسائٹ کی ہو. تو یہ ہوتا ہے، مطلب ہم لوگ جب بھی الحمدللہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور جو بیسکس تھوڑی بہت جن کا ہے ایون دورہ قرآن کا بیک گراؤنڈ لینے کا اور یا کچھ ایسے، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ شان نزول میں انسان جو ہے وہ بالکل کنفیوز نہیں ہوتا. تو یہ مالک ابن تیہان کا واقعہ، جس کو ابو الہیثم بھی جن کو کہا جاتا ہے، کنیت ان کی ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور یہ سارا اصل میں فوکل پوائنٹ ہمارا اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود سینس آف ریسپانسبلٹی سے رونا، اور جس طرح انہیں بھوک لگی ہوئی تھی اس کھانے میں سے چند نوالے ہی کھا سکنا. یہ پوائنٹس ہم نے کہا تھا کہ دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو پونڈر آن. اور آج کے ٹاپکس میں ہم ابھی پڑھنے جو لگے ہیں وہ ہے بکاؤ من خشیت اللہ کی اقسام کیا ہے، کہ کتنے اقسام کے رونے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور 7 ٹائپس اس کی علماء کرام جو ہے وہ کمپوز انہوں نے کیے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی سورہ تکاثر کی تھیمز کیا ہیں، کچھ فیو تھیمز ہیں، 5-6 تھیمز ہیں، ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے. اور پہلی آیت مبارکہ کے جو الہاکم التکاثر 2 ورڈز ہیں، ان کو بھی ہم ریسائٹ کر کے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو جتنے بھی آج تک علماء کرام عربک لنگوسٹکس کے جو ہے وہ مٹیریل ہمارے لیے کمپوز کر چکے، وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ اس کو آپ اگر پڑھنے لگیں ٹرانسلیٹ کر کے تو وہ کہاں پہ چلا جائے. لیکن ہمارے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جید علماء کرام اس کو شارٹ کر کے ہماری زبان میں ہمیں وہ مٹیریل پرووائڈ کر دیتے ہیں، جو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں ایک آسانی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے کاموں میں برکت ڈالے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرمائے اور ان کو جنت کی نعمتیں عطا کرے، اور جو دنیا میں ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی انعامات جو ہیں وہ ان سے نوازے. تو عربی میں 7 قسم کے بکاؤن کی کیفیات ہیں. کل آپ کو اس کے نوٹس ملیں گے اور آپ کی اسکرین پہ بھی کل ہی آپ کو دکھیں گے، کیونکہ ہم جب ٹاپک ریوائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نوٹس جو ہیں وہ اس کے کیز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ اس میں بالکل پریشان نہ ہو، اگر آپ پینسل کاپی ہے نوٹ کر سکتی ہیں تو دیٹس ویری گڈ اینڈ بیٹر. لیکن اگر آپ نہیں نوٹ کر پائیں تو کل آپ کو اس کے انشاءاللہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کی سلائیڈز. تو البکاؤ فی الفرحی نمبر 1 ہے خوشی میں رونا. البکاؤ فی الفرحی، خوشی میں، بکا رونا، فی الفرحی خوشی میں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اگر آپ یاد کریں تو وہ بہت روئے زندگی میں کچھ معاملات میں ایسے کہ وہ کتابوں کا حصہ بنی، سیرت کا حصہ بنی. ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو بہت ایکسائٹیڈ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ میں ان کو کمپنی دوں گا. تو یہ جو رونا تھا ان کا کہ وہ 2 اونٹنیاں لے کے ویٹ کر رہے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب جاؤں گا جب اجازت ملے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اپنی پلیس انبیاء نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بالکل فریش اپروول نہ دے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ کی ہجرت کا وقت آ گیا. دوسرا رونا جس کو علماء کرام نے ہمارے لیے کمپوز کیا بکس میں، وہ یہ کہ البکاؤ من الحزن، غم میں رونا. البکاؤ رونا من الحزن، غم میں. جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی جب فوت ہوئے تو بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور ایون چچا حمزہ کے غم میں جو کہ آپ کے دودھ شریک بھی تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے ساتھ بہت ہی محبت کرنے والی وائف اور آپ کا ساتھ دینے والی بیوی،
اور جن کو فرشتوں نے بھی سلام کیا. تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب انتقال کی دنیا سے، رحلت فرمائی انہوں نے شیب ابی طالب میں، تو یہ غم کا سال تھا، اس میں آنسو سے سم بہت روئے. اور جب سیدنا حمزہ جو ہے وہ شہید کیے گئے تو وہ بہت روئے. اور تو یہ جو ہے البکاء من الحزن، یہ والا رونا، غم سے رونا، یہ والا کہلاتا ہے. البکاء من الفزع، فضی آپ نے قرآن پاک میں بھی یہ ورڈ پڑھا ہوگا، وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا، قرآن میں یہ آتا ہے. یہ شاکڈ ہو کے رونا ہے، شاکڈ ہو کے، سرپرائزنگ ایک کیفیت ہے شاکڈ. قیامت کے دن جیسے نافرمان لوگ روئیں گے نا، تو وہ کہیں گے نا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، وہ کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا لیا، ہائے ہماری کم بختی، اتنا مشکل تو ہم مر کے ایک دفعہ مٹی ہوئے تھے، ہمیں پھر کسی نے اٹھا کے زندہ کرا کر دیا. نہیں نہیں، آج ہم اپنی ریپلائیز نہیں دیں گے. آج ہم کیسے ریپلائی دیں گے؟ ہم پہلے اب پتہ ہے موت کی سختی، جو موت کی کنڈیشن ہے نا، علماء کرام کہتے ہیں کہ ایون حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ یہ دوبارہ موت کی سختی جس کو دیکھنے کو نہیں ملی نا، یعنی کہ یہ اللہ نے رحمت فرمائی کہ ایک دفعہ موت کی سختی ہے. تو اللہ آپ کو اور مجھ کو جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الغمرات الموت و سکرات الموت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آنسو سسٹم کی اس دعا کی برکت سے غمرات الموت اور سکرات الموت جو کہ کنڈیشنز ہے بار بار بے ہوشی کی، اور یہ جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے فوت ہونے سے پہلے، اللہ اسے بچائے. لیکن بہرحال اس کی ایک سختی ہے. اور وہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو مٹی ہو گئے تھے، ہماری تو باڈی بھی ختم ہو گئی تھی، اب یہ دوبارہ سے ہماری باڈی بلڈ کر دی گئی، ہم کو دوبارہ کھڑا کر دیا گیا. نہیں نہیں نہیں، ہم دوبارہ سے کیسے، اب دوبارہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ تو یہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا. I'm sorry اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کوئی زیر زبر پیش اوپر نیچے پڑھ دی ہو، کیونکہ یہ میں تھوڑا سا کانٹینٹ مجھے زبانی حفظ ہے 29 اینڈ 30 پارہ میں سے، تو آیت میرے سامنے نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ بول تو دیا. لیکن بہرحال امید ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور میری کریکشن کر دیں. تو یہ شاکڈ ہو کے رونا، البکاء من الفزع، آؤٹ آف دا شاک، ٹھیک ہے، نافرمانوں کا رونا، قیامت کے دن والا رونا، یہ والا تھرڈ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا بکا کی کیفیت، رونے کی کیفیت. البکاء فی الالمی اور وجعی بھی کہتے ہیں اس کو، یہ جہنم میں رونا، المی افسوس سے، پچھتاوے سے، اور وجعی آؤٹ آف پین، یہ جہنم میں رونا ہے اس شخص کا جس کو جہنم کی تکلیف بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہوگی. قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آتا ہے. یہ ایسا رونا بھی ہے کہ جہنم میں وہ تڑپ کے اس درد کو سہ نہیں پائے گا جو اس کو ہو رہی ہوگی، اور وہ اس پہ روئے گا. البکاء فی الریائی، ففتھ اس کی کنڈیشن ایسی ہے جو کہ یہ پانچویں قسم کا رونا ہے جو ریاکاری سے، شو آف کرنے کے لیے رونا ہوتا ہے. جیسے پیسے کمانے کے لیے کوئی رو رہے ہوتے ہیں، ڈیتھس پہ آ جاتے ہیں. جہنم میں ان لوگوں کا بہت ہی برا حال ہونا ہے، کیونکہ ان کے لیے بڑی وعید ہے. قیامت کے دن اس کی بڑی سخت سزا ہے کہ جو پیسے کمانے کے لیے سسکیاں لے لے کے اور ساؤنڈز ڈال ڈال کے اور کبھی پیٹ پیٹ کے روتے ہیں، اور اوروں کو رلانے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو انسپائر کریں، اور ریا کے لیے، جو ریاکاری کے ساتھ. تو قیامت کے دن ان کی بڑی ان کے لیے وعید آئی ہے. اور اس میں تو احادیث بھی ایسے سبجیکٹس ملتے ہیں کہ جو شخص نے توبہ کیے بغیر وہ فوت ہو گیا، جو رویا کرتا تھا ایسے، تو اس کے لیے تو بخشش بھی نہیں ہے. ایسی باتیں بھی حدیث کا حصہ ہیں، واللہ عالم، ایسے ٹاپکس بھی ہیں. البکاء فی الشکری، ایک 6 ٹائپ کا رونا ہے جو کہ شکر میں رونا ہے. شکر میں آنسو جو نکل آتے ہیں انسان کی، جیسے کہ زکریا علیہ السلام جب روئے تھے، اولاد کی ان کو نوید ملی تھی اولاد کا، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے گھر ہوگی، تو وہ گریٹیٹیوڈ میں، شکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. البکاء فی الشکری ایک ایسی ٹائپ ہے. یا آپ کی اور میری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلتے ہیں اللہ کے شکر میں، جب کوئی بچے کا رزلٹ آؤٹ ہو، جب کوئی بچہ حافظ بن جائے، جب کوئی دین کی یونیورسٹی آئٹ ہوتے ہوئے بھی دین کی سائٹ پہ کوئی آپ کا بچہ جو ہے یا بہن بھائی کوئی اس کا رجحان ہو جائے اور وہ اس میں کچھ پرفارمنسز کرے، تو پھر آپ کو ایسا جو ہے وہ رونا آ جاتا ہے، شکر کے آنسو آ جاتے ہیں. البکاء فی خشیت اللہ، 7th ٹائپ از دیٹ ٹائپ جس پہ خشیت اللہ پہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کتنا کتنا اس پہ ثواب ہے اور کتنا کتنا اس کے اوپر اجر ہے، اور عرش کے سائے کے نیچے یہ لوگ ہوں گے. تو اللہ کا خوف جس میں فرما برداری کا ایلیمنٹ ہو، تو یہ والا رونا جو ہے
اس کے لیے دعا مانگنی ہے, اس کو مس آؤٹ نہیں کرنا آپ نے, میں نے اپنی زندگی سے. اللہ کی محبت میں, اس کی اطاعت میں انسان اپنی عمل کی کمزوری پہ جو رو رہا ہوتا ہے, تو یہ والا رونا از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اللہ آپ کے میرے عمل کو, ایمان کو, تقوی کو ہر دن بڑھائیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ہماری اولادوں کو بھی اور ہمیں بھی محبت کرنے کا سلیقہ اور ادب سکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا, ان کی سنت پہ زندگی کا, ان کی سنت پر موت کا اللہ سے ہم دعا مانگا کریں. امام اوزائی رحم اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے خواب میں آئے. امام اوزائی کی یہ جو بات میں نے پڑھی, یہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی. یہ میں ایک سیرت کی آج کل گھر میں شمائل کبریٰ جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں, تو اس میں مجھے نا یہ بات ملی شروع میں, فرسٹ والیوم میں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ سے میری ملاقات ہوئی, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ Is my voice clear for everyone? Can you please type yes or no? جی تھینک یو, جزاک اللہ. بیکاز آئی واز ناٹ سیئنگ ایٹ دا میسیجز, آئی جسٹ سو کہ میری آواز نہیں ہے, تو آئی تھاٹ کہ شاید چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو آپ سب کا شکریہ فیڈ بیک کے لیے. جی جو بک میں بتا رہی ہوں آپ کو, یہ شمائل کبریٰ زمزم پبلیکیشنز کی بک ہے. یہ ابھی میری ریسنٹ میں نے اس کو جو ہے وہ آرڈر کیا تھا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ بہت پیارے وے میں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ بھی یہ ضرور یہ والیومز منگوائیں, دیز آر ریئلی گڈ سیرت کے حساب سے. تو اس میں جب میں نے پڑھا نا, اس کی پہلی جلد میں ہی ہے کہ امام اوزائی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے رات کو مطلب کسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خواب میں ملاقات ہوئی. اب وہ کس کنڈیشن میں تھی یہ انہوں نے لکھا ہوا, انہوں نے صرف یہ لکھا ہوا کہ اللہ سے ملاقات ہوئی خواب میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے میں یہی کرتا ہوں. تو انہوں نے پھر پوچھا, فردر سوال ان سے ہوا امام اوزائی سے کہ آپ مانگیے, کچھ مانگنا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ بس مجھے آپ سے یہ مانگنا ہے کہ مجھے اسلام پہ موت دیجیے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی مانگ کہ سنت پر موت آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب امام اوزائی رحم اللہ علیہ, اور شمائل کبریٰ بک کا نام ہے شمائل کبریٰ, شین میم الف حمزہ اور لام شمائل, اور کبریٰ کاف ڈنڈے والی اور بے اور رے اور چھوٹی یہ شمائل کبریٰ. تو یہ ایکچولی یہ واقعہ واز سو مچ انسپائرنگ وین آئی واز اسٹڈنگ کہ یہ کتنا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود. تو میں نے اپنی دعاؤں کی لسٹ میں نا, جیسے ہم صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں, میں نے یہ بھی ایڈ کی اس دن سے کہ اے اللہ مجھے سنت پر زندگی دیں, یہ جو دن آپ نے صبح نکالا, اور سنت پر رات میری کریں, اور سنت پر میری موت آئے. میں نے بھی وہ دعا مانگنی شروع کر دی. ظاہر انسان پھر اپنے سلف صالحین کے واقعات پڑھتا ہے, تو انسان کہتا ہے کہ میں بھی یہ مانگوں, میں بھی یہ دعا کروں, اللہ مجھے بھی ایسی موت عطا کریں. تو سنت کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ایسی خشیت عطا کریں کہ ہم دین کی ایسی کلیرٹی میں بھی آ جائیں اس کی برکت سے, کہ ہم اپنی اولاد میں اور لوگوں میں سب میں فلٹر ڈاؤن کر سکیں وہ محبت, وہ چیزیں جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں. دیکھیں آج آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی بہنیں نہ بیٹھی ہوں, آپ کی ریلیٹیوز میں سے کوئی نہ بیٹھا ہو, ہوتا ہے نا, میرے فرینڈس میں سے کوئی نہ بیٹھا ہوا ہو, میری فیملی میں سے کوئی مسنگ ہو یہاں پہ. تو کیا آپ اور میں جو چند لوگ ہیں یہاں پہ, اگر وہ اتنی ہی فیملیز کو آگے یہ باتیں بتائیں اور اللہ ہمیں بتانے والا بنائے, تو آپ یہ سوچیں کہ تدبر اور کتنی حکمت کے ساتھ انسان اللہ کے میسیجز کو جب آگے پھیلا رہا ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی زندگی میں وہ برکتیں ظاہر کرتے ہیں. تو تھیمیٹک پوائنٹس کچھ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں 6 ہیں جو میں نے کمپوز کیے ہیں, اگر آپ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتی ہیں, ادروائز یہ آپ کو سلائیڈ شیئر میں مل جائے گا. اصل میں یہ جو صورت ہے نا الہاکم التکاثر, اس کا کیوں سلیکشن کیا گیا, کیونکہ اتنے زیادہ اس کے مضامین ہماری آج کی سچویشن کے ساتھ, اور کامن سچویشن جو آلموسٹ ہر کسی کو فیس کرنے کو ملتی ہے زندگی میں, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نمبر 1, یہ انسان کو نا غفلت سے نکالنے کا ایک بیسٹ ریمائنڈر ہے. الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت نے نیڈ ٹو ہیو مور اینڈ مور کا جو ایک
लालच और एक ये जो एक हवस है, इसने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, कब्रों तक पहुंचा दिया तुमको। तो ये सूरत जो है ये आपको और मुझको रिमाइंडर देती है गफलत से निकालने के लिए। दूसरा, ये सूरत जो है ये हमें ये बताती है कि इंसान की सोच उसके अमल पे असरअंदाज होती है। ये याद करवाती है कि आपकी मेरी कुछ ये नहीं होगा कि मैं कुछ दिन पूरा दिन कहीं और स्पेंड करूंगी, मे बी मैं सोशल मीडिया पे पूरा दिन स्पेंड करूं और उसके बाद मैं कुरान के आगे आके बैठूं, और तो आपको क्या लगेगा कि वो बात तो कभी असर ही नहीं करेगी, क्योंकि मेरे अमाल मेरी तबीयत में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। और क्या मैं पूरा दिन सोशल मीडिया यूज करके, या मैं नॉवेल्स पढ़ के, या मैं खाली जो है वो अपने टाइम को वेस्ट करके और गॉसिपिंग करके, तो मैं फिर उसमें नमाजें 5 पढ़ूं, तौफीक नहीं होगी, मुझे कुछ ना कुछ मिस होगा, तिलावत का मामूल छूट जाएगा, अस्कार छूट जाएंगे, कुछ ना कुछ मिस होगा। सदका अगर करती हूँ रोज तो वो नहीं हो पाएगा। आप देखें कि इंसान फिर डिप्राइव्ड हो जाता है। फिर दूसरी ये पॉइंट होगी, पहली हो गई गफलत से निकालती है, दूसरी ये कि इंसान के को ये बताती है कि तुम जो भी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे अमल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तीसरा, इंसान को याद करवाती है कि इंसान के आमाल मामूली चीज नहीं है। कयामत के दिन जब पूरा बरज़खी जिंदगी में एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो पता नहीं वल्लाहु आलम वहां पे कैसी एडजस्टमेंट होगी हमारी, लेकिन बहरहाल अल्लाह से ये उम्मीद है कि जैसे अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा किया, एक बेबी थे हम, और अपनी माओ के वूम से जब निकले और दुनिया में हम पैदा हुए, और कितनी वो हमें डिफिकल्टी होगी, और कैसे पैदाइश का अमल होता है, उसके बाद फिर हम कैसे डिपेंडेंट से होंगे, पड़े रहते होंगे, और मक्खियां भी कोई उड़ा नहीं पाता होगा अपने मुंह से, और छोटा सा बेबी एक आपको पता है फ्यू वीक्स का, 4 माह 3 माह 5 माह का कितना सा होता है, और माँ को अल्लाह एक डिप्यूट करते हैं ड्यूटी के, वो उसको फीड करवाती है, उसको क्लीन रखती है, उसका ख्याल करती है, तो उसको बचाती है किसी जानवर के काटने से। तो ये जो अल्लाह ने माँ की ड्यूटी लगा दी और बाप के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी कि वो रात भर अपनी नींद डिस्टर्ब करते हैं माँ बाप, और वो बच्चे को पालते हैं। तो ऐसे उम्मीद है अल्लाह से आपको और मुझको कि बरज़खी जिंदगी में भी कोई एडजस्टमेंट होगी हमारी, जो कि कब्र के बाद हमारी जो क़यामत से पहले है, इंशाल्लाह बेस्ट एडजस्टमेंट होगी। तो अब वहां से जब उठाया गया इंसान, अब दोबारा से वो स्किन बोन्स उसकी सेट हो गई, अब वो देगा जवाब अपने दुनिया के आमाल का। अब यहाँ पे तो वो पुल सिरात भी आना है, यहाँ पे हौज़े कौसर भी आना है, यहाँ पे वजन वाले वो जो अमाल के वजन करने वाला सिचुएशन भी होना है। अब यहाँ पे तो अगर बड़े सींग वाली बकरी को छोटे सींग वाली को उसने मारा था, अब उसका भी हिसाब होना है। इतना ये तो यौमुद्दीन है ना, ये तो बदले का दिन है। तो अब बंदा पछताएगा कि हाय मुझे किसने उठा दिया, मैं तो सो रहा था, मैं तो एक एडजस्टमेंट में था, कहाँ से मेरे ये फिर एक और शिफ्ट हो गया मेरी जिंदगी का, मैं अच्छा भला रिलैक्स था वहां पे। अल्लाह हम सबको रिलैक्स रखे बरज़ख की जिंदगी में, आमीन सुम्मा आमीन। तो असल में ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एक एनालॉजी ऐसे बताई कि आपको फील आ सके कि किस तरीके से इंसान अपने आमाल को मामूली नहीं समझे, क्योंकि जो आज कर रहे हैं ये दारुल अमल है, दारुल जजा में इसका रिप्लाई करना है। तो अपने टाइम पे नजर रखें कहाँ पे लगाते हैं। चौथा पॉइंट ये है थीमेटिक स्टडी में इसकी, कि इंसान का और इल्मुल वही का यानी कि कुरान का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ पर ये बता दिया गया है सूरत में बार बार तामलून कि ये तालमून कि आप जानते, जानने को जो हाईलाइट किया गया ना, वो आप आगे चल के मेरे साथ देखेंगे कि जानने को इतना हाईलाइट किया गया, ये बता दिया गया कि इल्म कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है कि आप और मैं सीखें, अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए सीखें। आपको पता है कि एक आलिम ने जस्ट अब ये साइड, मैं आपको एक वेकअप कॉल देने के लिए ये बात बता रही हूँ कि मे भी मुझे लगा कि कोई लोग सो ना गए हो। देखिए एक आलिम थे बहुत बड़े अच्छे एक एरिया में, वहां पे एक डाकू जो है वो जेल से रिलीज होके चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, कोई ऑक्यूपेशन कोई हुनर कोई चीज तो मुझे आती नहीं, मैं तो डाके मारा करता था, चोरियां किया करता था, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ पॉपुलैरिटी बहुत है आलिम की एक की, तो उनको जाके देखता हूँ। तो देखा कि उनकी बियर्ड है और उन्होंने अपना जो है वो ये हेड देखो कवर रखा हुआ है, और वो देखो बहुत पानी ही आ रहा है। अच्छे तरीके चलो से। बाहर चलते पन्नू देख लें, पन्नू पन्नू देख लें। आपका माइक म्यूट में कर रही हूँ फरा जी, वो खुल गया था, और वो आई एम सॉरी मैं वो सेटिंग्स लगाना भूल गई जिसमें माइक्स म्यूट रहते हैं। काइंडली हैव अ चेक ऑन योर माइक्स भी एज वेल ना। अच्छा तो वो आलिम के पास गए, उन्होंने जाके देखा,
اور کہ یہ تو بڑی ان کی پاپولیرٹی ہے, لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں, اور یہ تو بڑا اچھا جاب ہے, کوئی بزنس ہے یہ تو ان کا, کوئی ہدیہ بھی دے کے جا رہا ہوگا شاید, آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال بکس میں آتا ہے کہ وہ ڈاکو جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو انہی کی کاپی کروں گا, اور میں ان کا ایک میٹو بن کے, ایک ان کی کاپی بن کے بیٹھ جاؤں گا. وہی انہوں نے کیا, بیئرڈ رکھی اور پراپر طریقے سے وائٹ لباس پہنا, سر پہ ٹوپی لی, اور ایک جگہ پہ جا کر وہ بیٹھ گئے, انہوں نے اپنا ایک آستانہ ٹائپ یا ایک سٹنگ ایک محفل سے لگا لی. اب بتا ہماری بکس میں کیا آتا ہے, کچھ عرصہ وہ صرف اپنی چوری چکاری چھپانے کے لیے, اپنی بیڈ ریپوٹیشن چھپانے کے لیے انہوں نے ایک عالم کی نقل کر لی, اور آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹرو عالم بنا دیا, اور ان کو لالچ سے غنا عطا کر دیا کہ ان کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی, کوئی چیز ان کو چاہیے ہی نہیں ہوتی تھی, اور وہ سچ مچ کے ایک بہت بڑے جید عالم بن گئے وہاں پہ. اور انہوں نے اسٹوڈنٹ شپ بھی اختیار کر لی ان کی, جن کو انہوں نے کاپی کیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا, یہ اتنا مبارک ہے کسی کو ایون نقلی فالو کرنا بھی نیک شخص کو, دس از سو مبارک, یہ اتنا پسندیدہ ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا, اگر آپ اور میں علم والے نہیں, لیٹ سپوز ہم لوگ, اور واقعی وی آر سو بگنرز, وی آر سو لٹل, اور ہم لوگ اتنے زیادہ کامنرز ہیں کہ ہم ابھی نہیں جانتے یہ علم کی ڈائمینشنز کیا ہیں, دینی علم کی. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں, شیطان کو یہ فیل نہ لانے دیں کہ تم نہیں بتا سکتے, تم نہیں سنا سکتے, تم کسی کو نہیں پروپوگیٹ کر سکتے. پلیز ایک دوسرے کو جو بھی جانتے ہیں ضرور بتائیں, اپنی اپنی فیملیز میں. اب آپ وہ پروگیٹو لیں, خود آگے بڑھیں اور بات کریں. تو یہ بات ہو گئی ایک, ہم نے بات کر لی کہ علم کا بتا دیا گیا, یہ جو ہے عالم یعلم تعلمون والی بات بتا کے ہمیں بار بار اس صورت میں بتایا گیا کہ کتنا ضروری ہے وحی کا نالج, قرآن کا نالج, اور پھر حدیث کا, اور پھر سنن کا کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں. اچھا, پھر ایک آخرت کی بہت, ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت اسٹرانگ یاد دہانی ہے, آخرت کی بہت زیادہ اسٹرانگ یاد دہانی اس صورت میں ہے. اور پھر سکس پوائنٹ یہ عقل رکھنے والوں کو بتاتی ہے کہ آگ ہے, جہنم ہے, انسانوں کو جو ہے وہ ان کی اس کے ایٹیٹیوڈ کے حساب سے ریزلٹس دیے جائیں گے. لاجیکل کانسیپٹس دیتی ہے کہ جب تم دنیا میں آئے ہو, اور دنیا کے ہی مقصد سے تم غافل ہو گئے ہو, تم دنیا میں تو آئے ہو لیکن دنیا ہی کے مقصد سے غافل ہو, یعنی کہ تمہیں کس لیے بھیجا گیا یہاں پہ, کیا آبجیکٹو ہے وہی نہیں تمہیں پتا, وہی تمہیں یاد نہیں, تو پھر اب ہیل فائر جو ہے وہ تمہارا ویٹ کر رہی ہے. تو اصل میں یہاں پہ آج کا جو ہمارا بیسک بات کرنے کا ٹاپک تھا نا, وہ یہ تھا جو تھیمیٹک پوائنٹس کے بعد سٹارٹ ہو رہا تھا کہ کیا انٹرٹینمنٹ ہے ہمارے پاس, یا ہم اس کو, یہ کوئی مینیپولیشن ہے, یہ کیا ہے, مطلب ہم کیا کر رہے ہیں ایکچولی, ہم اپنی زندگی کو کیا کیسے بتا رہے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ لگے گا الہاکم التکاثر سے. الہاکم جو ہے نا, الہا یلہی, یہ ایک ایسا لام ہا واو اس کے روٹ ورڈز ہیں, اور یہ لہون سے نکلا ہوا ہے, الہاکم لہون سے. تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ کی ایک کیٹیگری ہے, ایسی کیٹیگری جو آپ کو اور مجھ کو اپنے بڑے بڑے مقاصد سے اور فرائض سے ڈسٹارٹ کر دیتی ہے, ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے. تو یہ الہاکم التکاثر میں جو الہاکم ہے, ابھی ہم اس کے اوپر بات کریں کہ وہ لہون سے نکلا ہوا ہے. امام حسن البصری فرماتے ہیں رحیم اللہ علیہ کہ لہون ایسی شے ہے جو اللہ کی عبادت سے انسان کو غافل کر دے. اللہ کی عبادت, اور پھر آگے ایکسپلینیشن میں فرمایا جاتا ہے کہ ذکر اس کا اپنے رشتے نبھانے سے اور مفید کاموں سے ڈسٹریکٹ کر دے. لہون ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے الہاکم میں جو چھپی ہوئی ہے, لہون, اور پروڈکٹیوٹی کو زیرو کر دیتی ہے. اور انسان اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی ایک انٹرٹیننگ سائڈ ہے میری زندگی کی, جس کو میں انرجی اپنے اندر ڈال رہا ہوں اور انٹرٹین ہو رہا ہوں. اور کوئی لوگ سوتے ہیں اس کے لیے, کوئی لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, کوئی ڈراماز دیکھتے ہیں, کوئی میوزک سنتے ہیں, کوئی لوڈو اور کیرمز کھیلتے ہیں, کوئی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں, کوئی ناولز پڑھتے ہیں. تو اگر ہم یہ لہون اور لغون, لغو ابھی آپ سے میں نے بات نہیں کی تھی, اب میں فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں, کیونکہ جو لغو ہے نا یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے.
یہ لام اور غین اور واو جو ہے اس کے حروف اصلی ہیں, اور یہ یوزلیس ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں عربک میں. تو اب اگر آپ اور میں یہ دو ورڈز کو, لہون کو ہم نے یہ سمجھ لیا امام حسن البصری رحمہ اللہ علیہ کی ایکسپلینیشن کے انڈر کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رشتے نبھانے سے, اللہ کی یاد سے, مفید کاموں سے روک دیتی ہے. اور لغون ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ یوزلیس ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ کیا ہیں. بہت ساری ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو لغون کی کیٹیگری میں آتی ہیں, اور انسان جو ہے وہ بہت سارے لغو جب جمع کرتا ہے تو ایک لہو بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لغون سے وہ لہون کی سٹیج پہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ نقطہ آپ اور میں اگر سمجھ گئے تو پھر امید ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لغویات کو جو کہ آپ نے قرآن پاک کی تفاسیر میں لغویات پڑھی ہوں گی, اس کو ہم اپنی زندگی سے کم کر سکیں اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں. تو اصل میں مستقل لغو ایکٹیویٹیز میں بزی رہنا جو ہے یہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا, یہ ایک دن لہون بن کے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے کہ کوئی انسان جو ہے وہ فار ایگزامپل ناولس پڑھ رہا ہے, تو ظاہر ہے ناولس پڑھنا حرام تو نہیں ہے. کوئی اگر ایک 30 منٹس کا کوئی ہنسنے والا, کوئی مذاق والا, کوئی کامیڈی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ حرام کی پرٹیکولر حرام کی کیٹیگری میں نہیں ہے. تو یعنی کہ اس نے کوئی دیکھ لی ایسی چیز, واللہ عالم وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو معاشرتی طور پہ جو معاملات ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہیں اس کی میں آپ کو ایک شارٹیسٹ اور سافٹسٹ مثال دینے کی کوشش کر رہی ہوں. اور وہ مثالیں چونکہ میں زبانی ہی دے رہی ہوں تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ رائٹ ہے یا نہیں, لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی چیزیں جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ جیسے کہ کوئی لوڈو کھیل رہا ہے پورا دن, اور از مائی وائس کلیئر؟ میری آواز جی آپ کو ٹھیک آ الحمدللہ. رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اگر نہیں آ رہی کسی کو تو آپ پلیز دوبارہ سے لاگ ان کریں. آئی ڈونٹ نو, یہ انٹرنیٹ کنیکشن کچھ ڈاؤن ہے آج میرے سائڈ پہ بھی. اور ویسے ریکارڈنگ تو میں کر رہی ہوں, ایک دیسی ریکارڈنگ جو میں خود کرتی ہوں, اور ایک obviously آفیشیل ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو وہ پھر کوئی نہ کوئی آپ سے انشاءاللہ شیئر ہو جائے گی. یو کین میسج می آلویز. تو یہ بہرحال میرے پاس ایک ریکارڈ ہے یہ سیشن, تو آپ یہ لے سکتے ہیں. تو یہ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی لغویات کو جمع کرتا ہے اور پھر وہ لاف میں چلی جاتی ہے, اور لاف وہ ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے آبجیکٹو سے غافل کر دے. تو اب بات یہ ہے کہ شریعت کے پراسپیکٹس اگر آپ شریعت کی نظر سے دیکھیں, شریعت کے رستہ سے شریعت جو وے ہے اسلام کا, تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو وہ لگ رہی ہوتی ہیں کہ غلط نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کوئی ناولس پڑھ رہا ہے, کوئی لوڈو کھیل رہا ہے, کوئی مے بی کیرم کھیل رہا ہے, کوئی بہت زیادہ کامیڈی ڈرامہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال یہ کوئی مفتی بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی ان کے حرام حلال کا کیا سچویشن ہے. میں مفتیہ تو نہیں ہوں, لیکن آپ کو ایک مثال دینے کے لیے بات کر رہی ہوں کہ اگر ایسے معاملات میں اب بات یہ ہوئی کہ یہ لغویات بڑھنا شروع ہو گئی. کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے, لیٹ سپوز کوئی کوکنگ پروگرامز دیکھ رہا ہے, کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے مے بی کوئی چیز ابھی کیا, اور اس کے گھر کے سب کام ہالٹ ہوئے ہوئے, اس کی زندگی کی رسپانسبلٹیز ساری رکی ہوئی ہیں, لیکن وہ صرف اپنی وہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے اس کو وہ دن بدن بڑھا رہا ہے. ظاہر ہے ایک دن وہ اس نے 10 منٹ دیکھا, دوسرے دن آدھا گھنٹہ ہو گیا, دوسرے دن ایسے ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھتی چلی گئی, اور ان کے بڑھنے سے ہوا کیا نقصان؟ ان کے بڑھنے سے نقصان یہ ہوا کہ انسان اپنے بیسک لائف کی میجر چیزوں کو وہ چھوڑنے لگ گیا جو کہ اس کی رسپانسبلٹیز تھی. تو قرآن ہمیں لغویات میں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ لغو چیزیں ویشیس سائیکل کی طرح آپ کو پورا ہوور کر لیتی ہیں, آپ کو پورا کور کر لیتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی اگر سورہ مومنون کی آپ پڑھیں تو اس میں جب ایٹریبیوٹس بتائے جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے جو جنت کے وارث ہوں گے, اس میں یہ ایٹریبیوٹ آتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں, لغو سے اوائڈ کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ایسی چیزوں کو دیکھیں, آپ اور میں ایک دم سے اس کو نہیں کریکٹ کر سکتے. جیسے کہ میں نے آپ کو میں نے کسی کو پرسنلی بتایا تھا, آپ کے سیشن میں سے کوسچن آیا تھا کہ ابھی ان کی شادی ہوئی نہیں تھی, تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اگر میرے سسرال والے ایسے کریں تو میں کیا کروں.
تو یہی بات ہے, یہ اس کو ہی حکمت کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں مے بی ہم ایک فیملی میں گئے ہیں جہاں دیورانی بھی ہیں, جٹھانی بھی ہیں, ساس بھی ہیں, اور وہ لوگ کوئی جو ہے وہ مے بی کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے, کوئی ناولس پڑھتا ہے, کوئی ایکٹیویٹیز ایسی جو لغویات ہیں ان میں وہ بہت زیادہ انوالو ہیں. تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کریکٹ کریں, کیونکہ ہم نئے نئے آئے ہیں اس فیملی میں. تو اب ہم کریکشن کی جب کریکشن سلپ لگائیں گے ان کے اوپر تو ایک دم سے ریٹیلیشن آئے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ اور میں جب کوئی کلاسز لیتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ ظاہر موٹیویشن بڑھتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اچھے سے جئیں, ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں جئیں, ہم بھی نیک بنے, ہم بھی اچھی کوششیں کریں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جب ہم دوسروں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چلے آپ نے اور میں نے تو کوئی صحبت لی, کوئی کلاس لی, کوئی سیشن لیا, کوئی چیز سمجھ میں آ گئی, کوئی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن دوسروں کو محبت میں اللہ کی بڑھانے کے لیے یہ طریقہ بالکل رائٹ نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے فورسفلی ان کو جو ہے وہ روکنا ہوگا, لیکن حکمت کے ساتھ. دیکھیے آپ اور میں اپنے بچوں کی مثال لے لیتے ہیں, چلیں یہ تو نیولی ویڈڈ وومن کی بات تو چھوڑیں, یہ والی لے لیتے ہیں مثال کہ ہمارے بچے ہیں. آپ اور میں ایسی مائیں ہیں, ظاہرہ آئی ایم انٹو مائی 40s, تو ایسی مائیں ہوں گی ہم, ظاہر جب میں بھی چھوٹی ہوں گی اور یا میری کمٹمنٹ ہوگی بڑی کہ میں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے براٹ اپ کروں, اور جب میرے جو ہے وہ بچے براٹ اپ, ہم سب میں سے کچھ نہ کچھ آئی تھنک وہ ایک ایسا فیز آف لائف تھا جو بھی 40s میں اور ابو ہیں ذرا اس سے, ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتائی ہوئی ہیں بچپن میں, یعنی کہ کچھ نہ کچھ ان کو بیٹر وے میں گائیڈ کیا ہوا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بالکل دین کا بتایا ہی نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے بچے جب تھوڑے سے ٹین ایجر ہوتے ہیں, تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, تو وہ ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں, وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آگے آنا چاہ رہے اس میں. کیونکہ اصل میں ہم یہ ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کوئی آپ کی کیئر کرتا ہے تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. دیکھیں آپ یہ بھی اکثر دیکھیں گے, کبھی آپ کسی بیوی سے پوچھیں کہ آپ کے ہسبینڈ میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, تو کوئی بیوی کہے گی جن کا بہت اچھا ایک کیمسٹری ہوگی, وہ کہے گی میرے ہسبینڈ بہت ڈیو ریسپیکٹ دیتے ہیں, بہت زیادہ کیئرنگ ہیں. یہ پہلی باتیں ہوں گی, پہلی ایک دو باتیں ہوں گی. تو دیکھیں یہ جو کیئرنگ ہونا ہے نا, جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ از سو مچ کیئرنگ فار یو, دیکھو کیا کیا تمہارے لیے انہوں نے, اب تمہیں بلایا ہے نماز میں, اذان ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں. دیکھو تم کو نارمل پیدا کیا, اللہ نے تم کو کتنے اچھے بال, آنکھیں, ہائٹ, سب کچھ عطا کیا, ایجوکیشن دلائی, پیرنٹس دیے کہ کہیں تم پرابلم میں نہ آ جاؤ زندگی میں. اب وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے, یہ والی سائڈ ہماری ویک ہوتی ہے. ہم بس یہی ایک فورس کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ بھئی نماز کے لیے 5 وقت مسجد جانا ہے, تلاوت کلام پاک کا اپنے روٹین بنانا ہے. اب وہ اس چیز سے بچے پھر بھاگنے لگ جاتے ہیں. اصل میں ہم کو 90% 100% یہ ہائی لائٹ کرنا تھا کہ ہاؤ مچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم cried for you, the whole night he used to cry for you. ان کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی. وہ خود تو معاف تھے, ان کو تو کوئی پرابلمز نہیں تھی نا کہ وہ اپنے لیے معافیاں مانگتے, وہ تو بالکل اللہ کے معصوم نبی اور اتنے درجے والے, اور تمہارے لیے رویا کرتے تھے, ہمارے لیے رویا کرتے تھے. یہ چیزیں ہم کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ہوتا ہے نا فورس والا سٹائل چھوڑ کے نا بچوں کو یہ اس طرف لانا, چاہے آپ کا میرا بچہ پھر 20 سال کا ہے یا 50 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے. وی نیڈ ٹو لرن دیز تھنگس. تو لغویات سے خود کو ہم نے دور رکھنا ہے, کیونکہ ہم تو چلو سن لیا ہم نے, اور آپ اور میں چاہ بھی رہے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری میں آگے آئیں. کیوں ہم یہاں پہ تدبر قرآن کے لیے بیٹھے ہیں, کیوں ہم یہاں پہ, تو کوئی ہم ترجمہ تو نہیں کلاس میں ہو رہا ہے کہ میں آپ سے ترجمہ سنوں گی یا میں آپ سے تفسیر سنوں گی یا میں آپ سے کوئی گرامیٹیکل انالیسس پوچھوں گی. ایسے تو کوئی چیز نہیں سیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ, یا آپ کا کوئی ٹیسٹ کال اپون ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہم تدبر اور تفکر کریں اللہ کی آیات میں, ان کے ورڈز میں, اور جتنا علماء کرام نے کام کیا اس کو ہم آپس میں ڈسکس کریں. تو لغویات سے آپ نے اور میں نے دور رہنا ہے, جو کہ ڈائریکٹلی ہم لوگ جو ایجوکیشن لیتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, اور باقیوں کو ہم نے اللہ کی محبت میں آگے بڑھانا ہے. اور جو اللہ کی محبت میں, جس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, وہ خود بخود دوڑتا ہے, پھر وہ خود بھاگتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے, جو میرے لیے کیئرنگ ہے, میں بھی اس کے لیے تھینک یو کرنے کے لیے میں بھی مسجد جاؤں گا, میں بھی اپنے اللہ کو یاد کروں گا, اور میں بھی اپنی قبر کے لیے, اپنی دنیا کے لیے برکتیں مانگوں گا, اور میں اپنے اللہ کے آگے سجدے کروں گا. پھر وہ ایک ایسا اسپرٹ پیدا ہو جس کو کلک کر جائے, جس کے اندر پیدا ہو جائے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ہم کوششیں کریں اور اللہ ہماری کوششوں کو بیکار کر دیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم
अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अब ये तुल्ही जो है ना, तुल्हीकुम, ये तुल्ही अल्हा से ही, लहवुन से ही बना है। तो माले तिजारत या औलाद या स्पाउस या ये कोई हराम थोड़ी है। इनसे फायदा लेना, इनसे मोहब्बत करना, इनकी केयर करना, ये तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए ऐन इबादत का दर्जा बना दिया। लेकिन यहाँ पे आयत में तो ये कहा जा रहा है कि कहीं देखो, वॉच इट, तुम्हारे माल और औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। तो असल में बात ये है कि यहाँ पे भी बैलेंस आउट हो जाता है ना, बैलेंस का मसला है, बैलेंस यहाँ पे भी आउट हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब दुनिया, औलाद, माल, तिजारत मना तो नहीं है, स्पाउस, बीवी या हस्बैंड होना, ये सब अल्लाह ने हमारे केयर के लिए, हमारे सुकून के लिए चीजें बनाई हैं। लेकिन बात ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो अल्लाह पहले, माल की मोहब्बत पीछे। जब अल्लाह की शरीयत की बात, अल्लाह की नबी की बात आए तो अल्लाह और उसका नबी पहले, औलाद पीछे। जब अल्लाह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के रास्ते में कोई हिंड्रेंस होने लगे तो अल्लाह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत पहले, तिजारत, बिजनेसेस पीछे। असल में ये है, ये ऑर्डर फिर हमसे गड़बड़ हो जाता है। तो लाहवन पे दोबारा आपको बार बार इसलिए लेके आती हूँ कि अलहाकुम में लाहवन छुपा हुआ है, अलहाकुम तकासुर में। तो अलहाकुम में अगर आप लाहवन को, वो एंटरटेनमेंट जो बड़े मकसद से गाफिल कर रही थी, तो वो आप अपने ज़हन में रखिएगा, उसको ना भुलाइएगा। और फिर लग़वन, जो कि छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज जो कि खुद हराम तो नहीं है, लेकिन लेट सपोज किसी को शॉपिंग इतनी ज्यादा करने का शौक है और वो हर दिन मॉल में गुजारना पसंद करती है या करता है, और पता चल रहा है कि इतना बाजार जा रहे हैं, इतना बाजार जा रहे हैं, एवरीडे बाजार जा रहे हैं। अब ये लग सब वो जरूरत हट गई ना, कि जैसे कि कभी किसी को कोई शॉपिंग करनी थी किसी एक फंक्शन के लिए या किसी एक मकसद के लिए, वो हट गया। अब ये हो गया कि बस एक आदत है, कि एंटरटेनमेंट है, वहां पे कैफेज में कहीं बैठ के बातें कर ली, कोई मूवी देख ली, कुछ गॉसिपिंग कर ली, कुछ अच्छा टाइम गुजर गया फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अब वो इतना ज्यादा हो गया लग़व कि वो बन के लहव हमारे सामने आ गया, यानी कि अल्लाह को भुला देने वाला एक एक्टिविटी बन गया। और इंसान टू मच लग़व में जब भी जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि वो लाहवुन बन जाएंगी, वो लहव में गिरफ्तार हो जाएगा। तो सूरह अनकबूत में भी आता है, व मा हाजिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवम व लाइब। अब ये लाइब क्या है, ये एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कल ओपन कर लेंगे, इसलिए कि वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ द टाइम, वी आर जस्ट लेफ्ट विद फ्यू मिनट्स, लाइक 1 or 2। तो अभी कपल ऑफ मिनट्स में अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। और बाकी हम ये जो लाइब अभी हमने ओपन किया कि ये लाइब क्या है, ये लास्ट टर्मिनोलॉजी है, लहव और लग़व और अब लाइब। तो लाइब को इंशाल्लाह विल ओपन इट टुमारो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू आस्क। जी, बुक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये है, आपको बुक का नाम अभी ऊपर किसी ने टाइप भी किया है, शुमाइल कुबरा, शादाब जी ने। ये शुमाइल कुबरा एक सीरत की किताब है, ठीक है, और इसके कुछ वॉल्यूम्स हैं, 8-9 वॉल्यूम्स हैं। और इसमें सीरत के वाकयात लिखे हुए ऐसे आसान करके कि रेफरेंसेस हैं हर एक चीज के, लेकिन अरबिक नहीं है। क्योंकि कभी ये होता है ना कि बहुत ज्यादा अरबिक से भी समटाइम्स, जो कि जो अरब हम तो पढ़ते हैं अरबिक, चले स्टूडेंट्स हैं दीन के, लेकिन कोई लोग जो नॉर्मल कॉमनर्स पढ़ना चाहें, जैसे कि हमारे बच्चों में से कोई पढ़ना चाहे, तो फिर उनको, और या हम डिनर टेबल पे पढ़ रहे हैं या हम ब्रेकफास्ट टेबल पे पढ़ रहे हैं अपने बच्चों के सामने, तो फिर ये होता है कि उनको उर्दू में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि अच्छा हर चीज, मतलब अरबिक में वो उसमें नहीं है। तो मुझे ये बात बहुत इसमें अच्छी लगी कि एक छोटी से छोटी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अभी मैं फर्स्ट वॉल्यूम पे हूँ, और बहुत ही अच्छा, ये खाने की और दावत की और खाना कैसे खाना है, ये इसकी सारी बातें अभी आजकल मेरे घर में चल रही हैं। और उसमें मैंने ये वाकया पढ़ा था, तो बहुत ही जबरदस्त ये मुझे लगा। अलामा औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह का जो वाकया है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों की किताब है, शुमाइल कुबरा के नाम से। और ये एक ऐसी बुक है कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि इससे दिल में फिर शौक पैदा होता है सुन्नत को अपनाने का। तो ये आप पढ़ सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत किताब है।
Is there any question? چلیں جی ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ بھی میرے عمل کے لیے دعا کریں. اصل میں ہم سب یہاں پہ اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں, ہم سب ہی ایک جیسے ہیں, سبھی چاہتے ہیں کہ بیٹر ہو جائیں دین میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں. اور یہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں. اور مجھے بھی بہت بہت آجی ہے اور حکمت کی, اچھے اخلاق کی, سنت پہ زندہ رہنے کی یہ دعائیں میں بھی آپ کے لیے کروں گی اور آپ بھی میرے لیے کریں. اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب کریں گے انشاءاللہ. صحابیات کی لائف پہ ٹھیک ہے, میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو. میرے پاس بھی ہیں کچھ 1-2 بکس صحابیات کی لائف پہ. اور نادے جی, وہ میں نادے جی یا سائرہ جی میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک, ٹرمینالوجیز کا میننگ دوبارہ بتا دو. اقرا 2 ٹرمینالوجیز جی ہم نے جو آج پڑھی ہے نا, ہم نے لہو اور لائب پڑھا ہے. لہو اور لغو, سوری, لہو اینڈ لغو. لغو جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت میں جائز ہے, اور وہ جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ لہون بن جاتی ہیں. اور لہون وہ ہوتا ہے جو کہ الحاکم میں, جو کہ جس کا روٹ الحاکم میں ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز, ایسی چیزوں کو کرنا کہ اسے انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی بھول جائے, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی رسپانسبلٹیز ٹورڈز فیملی, ٹورڈز آلمائٹی اللہ کے, اس کو کیسے یاد کرنا ہے. اور حضرت وسلم کی سیرت, ہر چیز سے وہ پھر لغون اس کو غافل کر دیتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے لغو جو ہے وہ مل کے ایک میجر لغون کی سچویشن میں دھکا دے دیتے ہیں انسان کو. یہ مجھے سوال آپ کا سمجھ نہیں آیا. اچھا جی, آئی ایم ٹائپنگ ہے, ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ. ٹھیک ہے جی, میں نے ٹائپ کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.